اللہ تعالی نے سورہ بقرہ، سورہ مائدہ اور پھر سورہ حج میں تینوں مقامات پر یہ بات بیان کی کہ 6 فرقے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کا نام لیا، پھر یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مجوسیوں کا، صابیوں کا، اور اس کے بعد آخر پہ یہ بتایا سورہ حج میں کہ مشرکین بھی ان میں شامل ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ ان 6 کے درمیان قیامت کے دن وہ فیصلہ کرے گا۔ اسی بات کو ذرا سا کم درجے میں لا کر پچھلی نشستوں میں یہ بات بیان کی گئی اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں کہ مسلمان آج ایک ایسے چوراہے پر کھڑے ہیں جہاں پر ہر طرف راہ جاتی ہے، اور بہت سے لوگ یہ دریافت کرتے ہیں کہ ان حالات میں ہم کس مذہب، کس فرقے اور کس مسلک کا ساتھ دیں۔ ہر آدمی، ہر صاحب علم، ہر عالم دین اپنے مسلک کو کتاب و سنت کے مطابق ثابت کرنے کی تگودو میں لگا ہوا ہے، تو ہمارے پاس کیا راہ ہے اور ہم کس راہ پر چلیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آج کے ایک نوجوان کے لیے، آج کے ایک فرد اور آدمی کے لیے یہ مشکل مرحلہ پیش آیا ہے، یا اس سے پہلے بھی قوموں میں، امتوں میں ایسے ہوتا رہا ہے؟ تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لا الہ الا اللہ کا جملہ بلند فرمایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ وہ ایک اکیلے اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں اور توحید کا پیغام انہیں دیا، تو اس وقت یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، ان کے سامنے یہ سوال نہیں اٹھا ہوگا۔ ان کے سامنے ایک طرف خدا کا گھر تھا جس پہ صدیوں سے ان کے آباء و اجداد چلے آتے تھے، اور ان کے آباء و اجداد مختلف قبیلوں کے ہونے میں رہنے کے باوجود ان سب میں مرکزی نقطہ تمام کا تمام بتوں کی عبادت تھی، ان کی نظر و نیاز تھی، ان پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اپنے نفع و نقصان کا مالک انہیں سمجھتے تھے، اور وہ کفر اور شرک کی رسومات تھیں جو وہ بیت اللہ میں ادا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی جو اس وقت پیدا ہوتا تھا، اس کو سامنے یہ نظر آتا تھا کہ ایک طرف تو یہ خدا کا گھر ہے جس پر قبضہ ہے لوگوں کا، اگر یہ خدا کے نیک اور اچھے بندے نہیں ہیں تو آخر خدا اپنے گھر کو ان لوگوں سے پاک کیوں نہیں کر دیتا؟ دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ ایسے لوگ ہیں جن کا قریش مکہ بھی احترام کرتے ہیں، اور جن کے علم کا ڈنکا اس وقت پورے خطہ عرب میں بج رہا ہے، گونج رہا ہے، اور ہر کوئی صاحب علم ان کی طرف رجوع کرتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تورات کے بھی مدعی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کی وحی نازل ہوئی ہے۔ تو دوسری طرف سے یہودیت نظر آتی تھی، تیسری طرف ان کے ہاں جو قدیم مذہب بلکہ سب سے زیادہ جدید مذہب جو اس دور کا تھا وہ عیسائیت تھی، اور وہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی ہیں۔ بیت اللہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کرایا ہے، وہاں سے بت نکلوائے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت توڑے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، ان کے بتوں کے علاوہ آپ نے باقی بتوں کو توڑا۔ تو عربوں میں پیدا ہونے والے بچے اور جوان جو بیت اللہ میں آتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے ہوں گے کہ یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک عورت کا بت بھی ہے جسے مریم کہتے ہیں، ایک آدمی بھی ہے جسے سیدنا مسیح علیہ السلام کہتے ہیں، پھر ان کے ہمسائے میں ایک چوتھا مذہب اور بھی تھا، اور وہ ایرانی تھے جو 2 خداؤں کے قائل تھے اور اللہ کی وحدانیت کو مطلقاً نہیں مانتے تھے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو آدمی کسی اچھے مذہب اور سچے مذہب کی تلاش میں تھا وہ ان چاروں میں سے کہاں جاتا، اور ان چاروں کے ہوتے ہوتے ایک نئی بات ہو گئی، اور ایک شخص تنہا مکہ مکرمہ میں اٹھتا ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی وحی اس کی طرف آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ سب مذاہب جھوٹے اور باطل ہیں، اور جو مذہب میں لے کر آیا ہوں یہ سچائی ہے اور یہ اچھی بات ہے، تم اس کو مانو۔ تو ذرا سوچئے ایک آدمی کے لیے کتنا مشکل فیصلہ تھا کہ آخر وہ کہاں جائے، اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دے جہاں کہ خدا کا گھر ہے بیت اللہ، یہ اس مذہب کو اپنا لے جہاں پر آخری وحی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا تیسرے مذہب کو اپنا لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا ہمسایہ ممالک کے مذاہب میں چلا جائے ایرانیوں کے ہاں،
یا اس ایک اکیلے فرد کی بات مان لے جو آج اٹھ کر اللہ کی وحدانیت اور توحید کا مدعی ہے، تو اس کے لیے مشکل مرحلہ نہیں تھا؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیسے فیصلہ کیا تھا؟ یہ بنیادی وجہ تھی جو حق کو پہچاننے کے سلسلے میں لوگوں کو پیش آئی، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبولیت اسلام کا واقعہ آپ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں پڑھیں مختلف کتابوں میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے بھی محبت تھی، اس لیے کہ حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہم عمر تھے، دونوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، اور چچا بھی رشتے میں لگتے تھے۔ ایک دن وہ شکار کھیل کر آئے تو ان کی باندی جو اس وقت مسلمان ہو گئی تھی، اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ابو جہل نے بہت بری طرح دکھ پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گئے اور وہ کمان ان کے ہاتھ میں ہی تھی، اور بھری مجلس میں قریش کی انہوں نے جا کر وہ کمان ماری ابو جہل کے سر پہ، حتیٰ کہ ابو جہل کے سر سے خون بہنے لگا، اور ان کا تمہاری یہ ہمت ہو گئی ہے کہ ہم قریشی اور میرا بھتیجا اس پر تم نے ہاتھ آج اٹھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ابو جہل نے کہا کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو یوں ہی صحیح۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ اسلام کو قبول کر لیا۔ جب شام ہوئی اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بہت سے قریش کے سردار آئے اور انہوں نے کہا تم عجیب بات کرتے ہو، تمہیں اللہ نے اتنے بڑے خاندان سے نوازا ہے، عبد المطلب کا تم خون ہو اور اتنا بڑا تمہارا حلقہ ہے، اور تم ایک بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آگے اس کے دین کو قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ان کی سوچا اور ان کے دل میں شکوک اور شبہات نے جنم لیا، اور وہ اٹھ کے سیدھے بیت اللہ کے پاس آئے، اللہ کے گھر میں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تقریباً انہی الفاظ میں دعا مانگی۔ انہوں نے کہا میرے پروردگار، جس دین کو میں نے حق سمجھا تھا قبول کر لیا، اور اب یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دین حق ہے، اے اللہ جو دین سچا ہے مجھے اس کی پیروی نصیب کر۔ اور پھر یہ جذبہ ان کا اتنا بڑھا کہ انہوں نے کہا اللہ ان میں سے جو دین سچا ہے صبح اس دین پر مجھے قائم رکھ۔ اور اگلے دن وہ اٹھے اور ان کا دل پورے کا پورا ایمان کے نور سے تو خیر پہلے ہی منور ہو گیا تھا، سکون اور اطمینان سے بھر گیا، اور اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی جھولی میں لا کے ڈال دیا۔ بس ٹھیک اسی طرح آج کے دور میں جب انسان دیکھتا ہے کہ مختلف مذاہب ہیں، مختلف مسالک ہیں، مختلف فرقے ہیں، تو اسے کیا کام کرنا چاہیے؟ وہ کام کرنا چاہیے جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو مزید آسان بنا دیا۔ دیکھیے آپ کے اتنے مختلف مذاہب میں کس مذہب کو چنا جائے، لوگوں میں آخر یہ جستجو پیدا ہوتی تھی اور وہ اختلاف سے گھبراتے تھے اور وہ ڈرتے تھے کہ کسی مسلک کی پیروی کریں، اور خدا نہ خواستہ بعد میں پتا چلے کہ یہ مسلک تو حق کا تھا ہی نہیں، تو عمر برباد ہوئی، اللہ کے یہاں پہنچ کر وہاں بھی جہنم اور سزائیں ملی، تو فائدہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل کو سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے وہ بات کہی جو مسلم کی روایت میں آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تہجد کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو اللہ اکبر کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد سے فارغ ہو جاتے تھے تب یہ دعا مانگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں خاص طور سے یہ دعا مانگتے تھے، کبھی نماز کے اندر کبھی نماز کے باہر، اور عرض کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہم الہ جبرائیل و میکائیل، اے اللہ، اے میرے اللہ، اور اے جبریل امین کے پروردگار، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے پروردگار۔
اللہ کے تین ان فرشتوں کا نام دیا جن فرشتوں سے زندگی کی نمو ہے. سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے ایسے مکرم فرشتے ہیں جو وحی لاتے رہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور اس وحی پہ پوری روحانی زندگی کا دار و مدار تھا. حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اس لیے کہ اللہ نے زمین پہ بارش اور رویدگی کا یہ نظام جن فرشتوں کے مقرر کیا ہے، جن فرشتوں کے حوالے کیا ہے، جن فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ان کا سربراہ اللہ نے حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. اور تیسرے فرشتے اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جن کے سور پھونکنے سے لوگ مریں گے اور پھر ساری دنیا جب مر جائے گی تو دوبارہ زندگی اور حیات شروع ہو گئی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جبریل امین کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سے یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اور ان تین فرشتوں کے نام لیے جو تین فرشتے زندگی پر دلالت کرتے ہیں، نور پر دلالت کرتے ہیں اور نمو پر دلالت کرتی ہیں. ان تینوں فرشتوں کا نام لے کے عرض کیا کہ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں کے پیدا کرنے والے اور زمین کے پیدا کرنے والے بغیر مثال کے. یعنی اس سے پہلے اللہ اس کائنات میں آسمانوں اور زمین جیسی کوئی بھی تخلیق نہیں تھی کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے اس تخلیق کو دیکھ کر کوئی تخلیق کر دی. اللہ پہلے بھی خالق تھا، اللہ ان چیزوں کا بھی خالق ہے، اور بغیر مثال کے اس نے اتنے بڑے بڑے آسمان اور ایسی زمین پیدا فرما دی. عالم الغیب والشہادہ، اے پروردگار جو تو غیب کو بھی جانتا ہے، بن دیکھی چیزیں بھی اور دیکھی بھی چیزیں. بن دیکھی چیزیں وہ جو ہمارے اور آپ سے بن دیکھی ہیں، مگر نہ اللہ کے لیے تو غیب اور شہادت دونوں چیزیں برابر ہیں. یہ ہمارے اعتبار سے کہا کہ انسان کے لیے کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں اس کے سامنے ظاہر ہیں، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتی. اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اس کے لیے تو کل کا کل عالم شہادت ہی شہادت ہے. تو آگے اس کے بعد ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ہمیں سکھایا کہ اللہ سے اس طرح دعا مانگا کرو، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ آپ فیصلہ کریں گے اپنی مخلوق کے درمیان ہر اس چیز میں جس میں لوگ اختلاف کرتے تھے. جتنے مذاہب کا اختلاف تھا، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، سابعیت، شرک، اسلام، جتنی چیزوں میں اللہ لوگوں کا اختلاف ہے، آپ قیامت میں اس کے فیصلہ کر دیں گے. یہ ٹھیک وہی بات ہے جو اس آیت میں ہے. سورہ حج کی بات ہم کر رہے ہیں نا، سورہ حج کی اس آیت میں آخر پہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ ان کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو دہرا رہے ہیں اپنے الفاظ میں اور عرض کرتے ہیں کہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اور اللہ جن چیزوں میں لوگوں کا اختلاف ہے آپ ہی فیصلہ کریں گے. باقی ابھی کیا چاہیے وہ یہ کہ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، اے اللہ جن چیزوں کے درمیان آج لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے مجھے اپنی توفیق سے، اور اللہ مجھے اپنے حکم سے، اللہ مجھے ان سارے اختلافات میں صحیح راہ پر رکھ. انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اور اے اللہ جسے آپ چاہیں اسے سیدھے راستے پر رکھتے ہیں. اے پروردگار مجھے صراط مستقیم دے دے. ان اتنے فرقوں کے درمیان جہاں پر حق ہے اللہ مجھے وہاں لے جا، اور بلا شبہ تیری ذات ہے جو اپنے بندوں کو صحیح راہ پر چلاتی. حل اب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا رہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق مانگی تھی. آج ہر آدمی کو چاہیے جس کو بھی کسی مسلک اور کسی چیز کے بارے میں شبہ ہے، ہمت کرے، اٹھے، رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھے، اللہ سے مانگے. اتنا ہی ڈر ہے اپنی آخرت کا اور اتنی ہی طلب ہے صحیح راہ کی اور اس مشکل کو حل کرنے کی اور اس کا سوال کا جواب پانے کی کہ کون سا مسلک حق پر ہے. تو بھائی خود بھی تو محنت کرے نا، سارا بوجھ دوسروں پہ ہی کیوں ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ سے رات کو اٹھ کے عرض کرے، 40 دن 2 مہینے مسلسل نماز پڑھے تہجد کی اور اللہ سے یہی مانگتا رہے. پھر دیکھیے اس کا دل کہاں جمتا ہے، پھر دیکھیے وہ کس طرف کو جاتا ہے. اچھا بھئی اس کے نتیجے میں فرض کر لیا کہ اسے پھر بھی ہدایت نہیں ملی، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکے گا باوجود اس کے کہ اللہ کو علم ہی ہوگا اور اللہ کو علم ہے، پھر بھی عرض کر سکے گا کہ میرے پروردگار میں تو تجھ سے سیدھی راہ مانگتا ہی رہا. میں تو ان فرقوں کے اختلافات میں جو تجھ تک پہنچنے والی راہ تھی میں نے تو محنت کی،
عرض کرتا رہا باقی مالک تیرا، تیرے فیصلے ہیں، تو جو چاہے سو کرے، تیرے فیصلوں پر کس کی ہمت ہے کہ نظر ثانی کر سکے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تہجد کی نماز میں اور کبھی اس کے بعد یہ عرض کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہم الہ جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اور دوسری بات جو عرض کی جا رہی تھی کہ وہ گمراہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہی مذاہب ایک ہیں اور سارے ادیان ایک ہیں، اسلام اور کفر میں کوئی فرق نہیں، وہ لوگ حقیقت سے بہت دور ہیں اور ان کے اس قول میں سنجیدگی نہیں ہے. اور یا پھر یہ کہ انہوں نے مذاہب کا مطالعہ نہیں کیا اور انہوں نے اس بات کو نہیں سوچا کہ وہ کس خطرناک چیز کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ کے ہاں جب وہ پہنچیں گے تو وہ ٹھیک اسی طرح خدا ان سے بھی پوچھے گا جو یہ کہہ رہے تھے کہ مذاہب مختلف ہیں، ان سے بھی پوچھے گا جو کہہ رہے تھے کہ سارے مذاہب ایک ہیں، جن کو رحمان اور رام میں فرق ہی نہیں نظر آتا. وہ کہتے ہیں رحیم بھی وہی ہے، رام بھی وہی ہے. بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں اسلام اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دینے والا، اور کہاں وہ مذاہب جو ایک سے ہٹتے پھر بڑھتے تو بڑھتے ہی چلے گئے، 2 خدا 3 خدا 1000 خدا 10,000 خدا، حتیٰ کہ 32 کروڑ دیوتاؤں کو ماننے والی قومیں دنیا میں ہیں. اور پھر بھی رٹا یہی کہ تہذیبیں ایک ہیں اور تہذیبوں کا آپس میں کلیش نہیں ہے اور مذاہب ایک ہیں اور مذاہب ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں. غلط بات. ہندوستان میں سب سے پہلے جس شخص نے یہ بیج بویا تھا مسلمانوں کی تاریخ میں وہ اکبر بادشاہ تھا. بابر بادشاہ اکبر کا دادا جب وہ ہندوستان آئے تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے جو چیزیں نصیحت میں لکھی تھی ان میں سے ایک چیز انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہندوستان مختلف مذاہب کا مجموعہ ہے. تو حکمران وقت کو چاہیے کہ کسی ایک مذہب کو سرکاری طور پر اتنا غالب نہ کرے کہ دوسرے مذاہب والے تنگ آ جائیں، درمیان کی راہ میں رہے اور تمام مذاہب کے لوگوں کو امن اور اطمینان سے رکھے. یہی صحیح چیز تھی، یہ شریعت نے بھی سکھائی ہے. اور اسلام کی پچھلے 1000 سال سے زیادہ تاریخ اس بات پر گواہ کہ خلفاء اپنے دور میں بالکل لوگوں کو اس حیثیت سے رکھتے تھے کہ مذہب کی وجہ سے ایک کو دوسرے سے نفرت نہ ہو اور ایک کو دوسرے کے ساتھ کچھ پرخاش پیدا نہ ہو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں بیٹھے تھے اور ایک عیسائی اٹھتا ہے اور اٹھ کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ غلط حرکت ہو گئی ہے، لوگوں نے مجھے لوٹ لیا ہے، پیسے کا نقصان پہنچایا ہے. اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ غصے میں ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ جتنے بھی عیسائی اور یہودی یہاں پر رہتے ہیں یہ سب کے سب لوگ میں نے انہیں پناہ دے رکھی ہے اور میں ان کے حقوق کا محافظ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ عز الدین عبد السلام نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرا کام سوائے اس کے کچھ نہیں ہے لوگوں کہ میں تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہوں. کیسی گہری بات انہوں نے کی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تم پر ظلم ہوگا اور تمہیں انصاف نہیں ملے گا اور تمہارے حقوق پورے نہیں ہوں گے تو تم یقیناً خلیفہ وقت کے لیے بد دعائیں کرو گے اور مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب نازل کرتا ہے. تو عمر کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی بد دعاؤں کو روکتا رہے کہ لوگ اس کے لیے کوئی اپنے ہاتھ نہ اٹھائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا خلافت کے بوجھ کا احساس تھا کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں. تو بابر بادشاہ نے تو یہ لکھا تھا. اس کے بعد آگے ہمایوں، اور ہمایوں بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کے زمانے میں علم کا چرچا تھا. اور ہمایوں جب گئے ہیں ایران تو ایران سے وہاں سے علماء وہ اپنے ساتھ لائے اور بر صغیر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو علماء کے ذریعے سے آئیں اور آپس میں مذہبی بحث مباحثے شروع ہوئے. حتیٰ کہ ایک مسئلے پر اس وقت
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، ابن حجر مکی تھے، ابن حجر مکی کو خط لکھنا پڑا ہمایوں بادشاہ کو، اور انہوں نے خاص مسئلے پہ ان سے مسئلہ دریافت کیا، اور انہوں نے پوری کتاب اس خط کے جواب میں ہندوستان کے بادشاہ ہمایوں کو لکھ کے بھیجی۔ اور ہوتے ہوتے جب اکبر کا دور آیا تو اکبر کو یہی بات سکھائی گئی کہ تم تمام مذاہب کا خیال رکھو، اور اس پہ ہندو مت کا اتنا غلبہ ہوا کہ اس نے اسلام کو کھلے عام تنقید کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ اللہ کی کتاب کی توہین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبا جملے، اللہ تعالیٰ پر اعتراضات، یہ سب کی سب چیزیں سامنے آ گئی۔ جہانگیر اس معاملے میں کچھ نرم پڑا، لیکن اس کے باوجود جہانگیر، اس کے دل میں گنجائش تھی، اس کا باپ جیسی اس نے تعلیم و تربیت کی تھی اس کی وجہ سے ہندوؤں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ اور اس کے بعد جب شاہ جہان آیا تو شاہ جہان بادشاہ نے اگرچہ بہت سی چیزیں ایسی کی ہیں جو اسلام اور مسلمانوں سے خاص تعلق رکھتی تھی، لیکن شاہ جہان بادشاہ کی مزاج پر سب سے زیادہ اثر انداز اس کا بیٹا دارا ہوا، اور یہ دارا اپنے دادا پردادا یعنی اکبر کی بات لے لیں تو اکبر پر چلا گیا تھا۔ جس طرح اکبر نے دین الہی ایجاد کیا، اسی طرح دارا شکوہ یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان میں تمام دین ایک کر لے۔ اس کا دین عیسائیت تھا، اس کا دین ہندو مت تھا، اس کا دین برہمنیت تھی، اس کا کچھ بھی دین تھا، مگر جو کچھ وہ لوگوں سے کہتا تھا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر بات دارا شکوہ تک ہوتی، پھر بھی کوئی بات تھی۔ دارا شکوہ کا یہ سمجھنا کہ وہ حکمران بن جائے اور پورے بر صغیر کو ہندو بنا کر رکھتے، یہ بات لوگوں کے لیے کیسے گوارا ہو سکتی تھی؟ اور جو شخص سب سے بڑا اس راہ میں رکاوٹ بنا، اور جس شخص نے اکبر کے بیج جو بوئے ہوئے تھے اور دارا شکوہ جو اس پودے پر پھل لانا چاہتا تھا، سب سے بڑی ہستی جو اس کے سلسلے میں رکاوٹ بنی، بقول علامہ اقبال مرحوم کے، وہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تھے۔ اور بس اورنگزیب کا یہی جرم تھا، اس جرم کی وجہ سے وہ اتنا بدنام ہوا کہ دنیا میں کوئی شخص شاید متاخرین میں اتنا بدنام ہو، اتنی لمبی قرارداد جرم ہے اس اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی کہ شاید کوئی مجرم اتنا بڑا نہ ہو جتنا اورنگزیب بڑا مجرم انہوں نے بنا کے رکھ دیا۔ بے اختیار وہ مثال یاد آتی ہے کہ ایک پادری اٹھا اور اس نے پورے یورپ میں ہر جگہ جا جا کر یہ بات سنائی کہ تمہارے یہاں کتب خانے تھے، تم اتنے پڑھے لکھے تھے، اور اسکندریہ جب فتح ہوا ہے تو مسلمانوں کے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے کتب خانے چلا دیے تھے بس۔ اور مسلمانوں سے اتنی نفرت اس نے پیدا کر دی کہ اس کی وجہ سے یہ صلیبی جنگیں شروع ہو گئیں۔ اور اگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے خدا اس امت کی مدد نہ کرتا تو جو کئی صدیوں بعد ہونا تھا وہ کئی صدیوں پہلے ہو گیا ہوتا۔ ایسے لگتا تھا، آپ اس زمانے کی تاریخ خدا کر دیکھیں، کرو سیریز نے جو کیا ہے، یہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آدمی آ کر ان کے ایک ایک بچے، بڑے، جاہل، بوڑھا، عالم، شریف، نیک، ہر ایک کے کان میں کہہ گیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اتنا برا آدمی تھا، عمر نے یہ کر دیا تھا، عمر نے وہ کر دیا تھا۔ بس ٹھیک یہی حال اورنگزیب کے ساتھ بھی ہوا، اور عالمگیری کی بدنامی کا قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قصے سے کچھ کم نہیں ہے۔ اتنی لمبی فرد ہے کہ ایک جرم اس کا ثابت نہیں ہوتا، دوسرے جرم پہ آ جاتے ہیں، دوسرا ثابت نہیں ہوتا، تیسرے پہ آ جاتے ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مجرم بادشاہوں میں کوئی نہیں ہوگا جتنا کہ اورنگزیب کو مجرم قرار دیتے ہیں۔ کیا کیا آخر اورنگزیب نے؟ اعتراض کرتے ہیں کہ باپ کو قتل کر دیا، قید کر دیا، شاہ جہان کو قتل کر دیا۔ ارے بھائی، شاہ جہان کا قتل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کا قتل تھا؟ بھائیوں کو قتل کر دیا، دکن میں اسلام تھا ان ریاستوں کو مٹا دیا، ہندوؤں کو ستایا، بت خانے گروا دیے، اور مرہٹوں کو جو چھیڑا ہے تو وہ تو پھر کسی کے قابو میں ہی نہیں آئے۔ اور اس طرح اورنگزیب نے معاذ اللہ ایسی حماقت کا ثبوت دیا کہ اس نے سینکڑوں برس کی مغلیہ سلطنت کو تباہ کر دی۔
اورنگزیب بس اس وقت اچھا ہوتا جب وہ ایک مذہب کا پرچار اور پیروکاری کرتا اور وہ یہ کہتا کہ تمام مذاہب ایک، اور یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے عدالت کے آپ بن گاتے ہیں شاہ جہان بادشاہ، وہ شاہ جہان بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے باپ جہانگیر سے بغاوت نہیں کی تھی، اور جہانگیر نے بغاوت میں شاہ جہان کو کہا کہ میں تب تم پر اعتبار کر سکتا ہوں جب اپنے بیٹوں کو میرے پاس شرغمال رکھواؤ۔ کیا یہ تاریخ اس بات کو بھلا دے گی؟ کون سا مؤرخ ہے جو یہ نہیں لکھتا کہ شاہ جہان نے اپنے دونوں بیٹے دارا شکور اور اورنگزیب دونوں جہانگیر کے پاس شرغمال رکھوا دیے، دادا کیا پوتے شرغمال بن گئے کہ اب یہ قابو میں آیا ہے، اور شاہ جہان پھر نتیجہ یہ کہ بغاوت نہیں کر سکا، اور جب جہانگیر سے انتقال ہوا ہے تو 10 سال کے تھے یہ بچے جب واپس آئے ہیں شاہ جہان کے پاس۔ شاہ جہان نے بھی اپنے باپ سے بغاوت کی، اورنگزیب نے تو وجہ بتائی کہ میں کیوں بھائیوں کو قتل کر رہا ہوں، شاہ جہان نے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کو قتل نہیں کروایا۔ شاہ جہان کا بھائی شہریار جہانگیر کا بیٹا، شاہ جہان کے بھتیجے ہوشنگ، تحمورت، شاہ جہان کے بھائی دانیال کے بیٹے خود شاہ جہان کے حکم سے قتل کیے گئے۔ اپنے ہاتھ سے شاہ جہان نے لکھا کہ در این ہنگام کے آسمان آشوب طلب و زمین فتنہ جو است۔ اب جبکہ زمین و آسمان میں فتنہ اور فساد برپا ہو گیا ہے اور ملک میں امن کی حالت یعنی خراب ہو گئی ہے، اگر داور بخش کسرے خسرو و برادر او و شہریار و پسران شاہزادہ دانیال و آوارہ صحرائے عدم ساختہ دولت خانرہ از توضع خاطر و شورش دل فارغ سازند، اگر تم لوگ داور بخش جو خسرو کا بیٹا ہے اور اس کے بھائی شہریار ان دونوں میرے بھتیجوں کو اور دانیال میرے بھائی کے بیٹوں کو قتل کرو تو اس سے حکمران وقت کو پریشانی سے نجات ملے گی، دل کو اطمینان حاصل ہوگا، ثواب دید کریم تر خواہد بود، اور مصلحت اس وقت یہی ہے کہ ان بھتیجوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ 1037 میں پوری تعمیل ہوئی اس کی اور ان سارے شہزادوں کو قتل کر دیا گیا، اور شہریار اور دانیال کے بیٹے جو تھے ان کا کوئی قصور نہیں ثابت کر سکی تاریخ، بس شاہ جہان کو خوف تھا کہ آگے چل کر میرے بھتیجے تخت و تاج کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر ایسے ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا۔ انہوں نے تو تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کہ کبھی شاہ جہان کے منہ پہ تو کیا اس کے پس پشت بھی کہا ہو کہ ہم حکومت لے لیں گے۔ اورنگزیب بدنام ہے، 1 سال کے اندر 65 بت خانے تاریخ گن کے دیتی ہے کہ شاہ جہان نے منہدم کرا دیے، اور شاہ جہان نے شاہ ایران کو جو خط لکھا اس خط میں نہایت فخر سے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ ہم ایسے ہی نہیں ہوا میں کوئی بات اڑا رہے ہیں۔ عبدالحمید لاہوری شاہ جہان کے دربار کے مورخ تھے، شاہ جہان نے اپنے دربار میں خاص طور پہ لاہور کے عبدالحمید کو رکھا اور کہا ہماری ساری تاریخ لکھو کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اور اس نے خط نقل کیا ہے کہ بادشاہ نامہ اس کی کتاب ہے، آپ دیکھ لیجئے بادشاہ نامہ پڑھیے اسے، پر ہم پڑھیں کیوں؟ ہم وہ راہ کیوں نہ چلیں جو ہماری پچھلی 9-10 پشتیں چلتی آ رہی ہیں اور وہ سنائی، بس سن لیا شاہ جہان ایسا، شاہ جہان اورنگزیب ایسا اور اورنگزیب ایسا۔ شاہ جہان نے عباس صفوی کو خط لکھا ہے اور اس میں اس واقعے کو بڑے فخر سے لکھا ہے، بادشاہ نامہ میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے 65 ہندوؤں کے مندر توڑوا دی۔ اورنگزیب نے کیا قصور کیا؟ اگر یہی قصور تھا تو اورنگزیب سے بھی پوچھ لیجئے کہ بھئی تم نے اپنے باپ کو کیوں قتل کروا دیا۔ عالمگیر کے جرائم میں سب سے بڑا جرم جو اب تک ہندو مورخین لکھتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے اثر سے نتیجہ یہ کہ ہمارے یہاں کورسز میں جو اورنگزیب عالمگیر پر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہمارے بچوں کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے اور یہی سکولز میں آج کل پڑھایا جاتا ہے کہ اورنگزیب اتنا بڑا مجرم تھا۔ اس کا ایک جرم لے لیتے ہیں سب سے پہلے، سب سے بڑا جرم جو تمام جرائم کا مجموعہ قرار دے دیے وہ یہ ہے کہ عالمگیر نے ہندوؤں کے جتنے میلے ٹھیلے تھے ان پہ پابندی لگا دی تھی۔ اچھا صاحب، اور کیا کیا؟ اور یہ کہ ہندوؤں کو ملازمت سے نکال دیا تھا۔ اور تیسرا جرم یہ کہ اس نے ہندوؤں کے تعلیمی ادارے بند کرا دیے۔ اور چوتھا جرم تو وہ ہے کہ اس کائنات میں سمٹائے نہیں سمٹتا اور نمٹائے نہیں نمٹتا، اور وہ یہ ہے کہ اس نے بتخانے توڑوا دیے۔
اتنا برا آدمی تھا. اور یہ نہیں دیکھتے کہ اکبر اس کی بادشاہت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا اور ہندوؤں کی لڑکیوں سے شادیاں ہوئی، راجپوتانیوں سے شادیاں ہوئی. جہانگیر جس کو سلطنت ملی اس کی والدہ جودھا بائی ہندوانی تھی. اکبر نے شادی کی اور ہندو اپنی حد سے قدم آگے نہیں بڑھا سکے. جہانگیر تھوڑا نرم پڑا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوؤں نے سر اٹھا لیا. اور جہانگیر نے پھر کیا کیا؟ جہانگیر کے زمانے میں نرسنگ دیو تھا، اس نے جہانگیر کی ولی عہدی کے دور میں ابو الفضل کو دھوکے سے قتل کرا دیا. اور ابو الفضل ایسا آدمی تھا کہ اکبر کے مصاحبین اور اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن تھا. اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ بھرے دربار میں اکبر خوشی سے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا. اور جب دھماکہ ہوا ہے یہ کہ ابو الفضل کو قتل کر دیا گیا تو بے اختیار پگڑی اور تاج تک سے اتار کے پھینک دیا نیچے اور دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹنے لگا، سینہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا اپنے بیٹے جہانگیر کے متعلق کہ اس ظالم نے کیا کیا، اکبر کو لے لیتا، اپنے باپ کو مار دیتا. یہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنا ابو الفضل کو مارنا چاہیے. اور جہانگیر نے نرسنگ دیو کو اشارہ کیا اور اس نے کہا کشمیر سے واپس جا رہے ہیں ابو الفضل اور ابو الفضل کو لے لو، اور جب یہ مارا جائے گا تو باپ کی سلطنت پر زد پڑے گی اور باپ پھر پریشان ہوگا اور باپ کو سمجھ آئے گی کہ بیٹا جو ہے وہ کس خون سے تعلق رکھتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ جب جہانگیر خود سلطنت پر بیٹھا ہے تو اس نے اسی نرسنگ دیو کو بلایا اور کہا تم نے جو اس زمانے میں خدمت انجام دی تھی، ابو الفضل کو دھوکے سے قتل کرایا تھا، وہ پیسہ کہاں گیا؟ نرسنگ دیو نے بتایا کہ سارا پیسہ اور خزانہ جو اس زمانے میں لوٹا تھا وہ میرے پاس محفوظ ہے. اس نے کہا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حضور اجازت دیں تو متھرا میں ایک بت خانہ بنانا ہے. جہانگیر کیسے اجازت نہ دیتا؟ نرسنگ دیو نے اس روپے سے جو ابو الفضل کی ملکیت تھی بت خانے کی تعمیر کی. اور شیر خان لودھی جو اس زمانے کا مورخ ہے اس کی کتاب ذرا دیکھ لیجئے، مرآت الخیال کہیں سے منگوائیے. اور مرآت الخیال میں وہ کہتا ہے آن ظالم و ذل، وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ابو الفضل در راہ دکن با اشارہ نور الدین محمد جہانگیر در ملک راجہ نرسنگ دیو بقتل رسید. وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ابو الفضل جب دکن سے واپس آ رہا تھا تو اشارہ کیا نور الدین محمد جہانگیر نے راجہ نرسنگ دیو کو کہ یہ تمہارے علاقے سے گزرے تو اس کو ختم کر دینا. وہ مال ہائے کہ بدست تعویذ بے راہ گرد آوردہ بود اور در اہتمام راجہ مذکور بر معبد حنود کے در سواد شہر متھرا ساختہ بود. اور پھر جو اس سے مال ہاتھ آیا ابو الفضل کے قتل سے، اس کے ساتھ جو خزانہ تھا، جو پیسہ تھا، اس کے ہاتھ آیا تو نرسنگ نے شہر کے متھرا شہر کے قریب پھر اس نے ایک بت خانہ بنایا. وہ حکم کریمہ اللہ نے جو کہا ہے قرآن میں الخبیثات للخبیثین، بری چیزیں برے لوگوں کے لیے ہیں، تو ناپاک مال ابو الفضل کا ناپاک جگہ پہ خرچ ہوگی کیونکہ ظہور پہ بس خدا کی بات سامنے آئی. آخر عام بت خانہ نیز بتیشہ حکم حضرت عالمگیر بادشاہ بخاک برابر شد. اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ یہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے اور حضرت عالمگیر سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی جب سلطنت آئی تو انہوں نے کہا کہ اس بت خانے کو خاک میں مٹی میں ملا دیا جائے. یہ سب ظلم اور تعصب کی بنیاد پر قائم کیا گیا. اکبر کے زمانے میں کوئی نیا بت خانہ نہیں بنا. جہانگیر اس میں تعصب تھا. کوٹ کانگڑا کی فتح کے حالات آپ پڑھیے. جہانگیر کہتا ہے میں نے یہاں آ کر گائے ذبح کرنی شروع کی ہے اور کہتا ہے میں بڑا خوش ہوں اس پہ کہ ہماری مملکت میں اب گائے ذبح ہونے لگی ہے، ہندوؤں کا اثر کم ہوا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے زمانے میں بنارس میں 76 نئے بت خانے تعمیر ہوئے اور ہندوؤں کا ظلم بڑھنا شروع ہو گیا. نوبت جہاں تک پہنچی کہ شاہ جہان کا دور جو آیا ہے، اکبر اور اکبر کے بعد جہانگیر اور پھر شاہ جہان جب آئے تو شاہ جہان کے دور میں ہندو مسلمان لڑکیوں کو جبرن اٹھا کر اپنے گھر ڈال لیتے تھے، مسجدوں کو توڑ دیتے تھے، اپنی عمارتیں بنا لیتے تھے. ہم کہیں اور کیوں جائیں، بادشاہ نامہ ہی کیوں نہ پڑھ لیں عبدالحمید لاہوری کا. شاہ جہان نے اپنے زیر سایہ اس تاریخ کو مرتب کروایا ہے. شاہ جہان نے خود اس تاریخ کو لکھوایا ہے.
اور عبدالحمید لاہوری کہتے ہیں کہ چورایات جلال بحوالی گجرات پنجاب رسید. جب بادشاہ شاہ جہان گجرات پہنچے، جمع سادات و مشائخ کے آن قصبہ استغاثہ نمودن، تو وہاں کے علماء اور مشائخ انہوں نے فریاد کی، انہوں نے ارادہ کیا کہ بادشاہ سلامت کو شکایت کریں گے کہ کفار نابکار حرائر و امائی مومنہ را در تصرف تارن، کہ یہاں کے ہندو اتنے جرت مند ہو گئے ہیں کہ مسلمان آزاد لڑکیاں اور باندیاں ان سب کو انہوں نے قبضے میں لے لیا. چند ازینان مساجد بتعدی در امارات خود در آوردہ، اور ان میں ایسے ظالم بھی ہو گئے ہیں جنہوں نے مسجدوں کو مسمار کر کے اپنی عمارتیں بنا لی ہیں. شاہ جہان نے یہ سنا، بنا براں شیخ محمود گجراتی کے از رسم دانش بہرہ درست اس بات کو سننے کے بعد شیخ محمود گجراتی کو مقرر کیا گیا کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو مسلمان عورتوں کو ہندوؤں کے گھروں سے نکال کر مسلمانوں کو واپس پہنچائیں، اور جو مساجد اور عمارات انہوں نے تعمیر کی ہیں جدا سازد انہیں الگ کر دیا جائے. وہ مطابق حکم بعمل آوردہ، اور انہوں نے جب اس حکم پر عمل کرنا شروع کیا گجرات میں، ہفتاد حرہ و جاریہ مومنہ را از تصور کفرہ فجرہ بر آورد، تو 70 مسلمان بچیاں ہندوؤں سے نکال کر انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کی. وہر جا کے مسجدیں در زیر عمارت حنود در آمد ابود، اور ہر جگہ جہاں مسلمانوں کی مسجد تباہ کر کے ہندوؤں نے اپنی چیزیں بنا لی تھی، انہوں نے کچھ جرمانہ ہندوؤں پر کیا، اور اس کے بعد دستور سابق مسجد ساتھ، تو پھر انہوں نے اس کے بعد مسجد بنوائی. پس ازاں کے ای ماجرا با مسامع جلال رسید، اور پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی مسجدیں بنائی گئی، اور جب یہ چیز بادشاہ سلامت تک پہنچی تو انہوں نے حکم دیا کہ جہاں جہاں ملک میں ہندوؤں نے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، ان سب مسلمان بچیوں کو واپس ان کے گھروں میں پہنچاؤ. بادشاہ نامہ کی پہلی جلد آپ دیکھ لیں. یہ سلطان شاہ جہان کے 7ویں سال کا قصہ ہے. 7 سال ابھی تو اسے بادشاہ بنے ہوئے تھے. شاہ جہان کیسا مسلمان تھا؟ اس میں جوش تھا، ہمت تھی، اور اپنے 6 سال میں اس نے بنارس کے جتنے جدید تعمیر شدہ بت خانے تھے سب گروا دیے. لیکن اس کے باوجود ہندوؤں کا یہ زور تھا کہ وہ عمارتیں بنوا لیتے تھے. لیکن شاہ جہان نے اب اس کی تاریخی غلطی کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ بدنام نہیں ہو سکتا. اس نے کیوں نہیں ہندوؤں کو سزا دی؟ اس نے صرف یہ کیا کہ مسلمان بچیوں کو حوالے کر دیا اور معمولی جرمانے لگا کے کہا کہ مسجدوں کو دوبارہ تعمیر کر لو، تو دستور مسجدیں بن گئی. لیکن شاہ جہاں اس زور و قوت کے ساتھ حکمرانی کرتے کرتے آخر پھر کیا ہو گیا، یہاں سے قصہ اور طرح سے شروع ہوتا ہے. وہ یہ کہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بڑی بری طرح اپنے بیٹے دارا شکوہ اور اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور دارا شکوہ کے ہاتھ میں آ گیا. حال یہ تھا کہ دارا شکوہ خط لکھتا تھا، اور اتنا زبردست خط اس نے ملا لیا تھا اس کی تحریر کے ساتھ کہ لوگ شاہ جہان کی تحریر میں اور دارا شکوہ کی تحریر میں فرق نہیں کر سکتے تھے. آج بھی دارا شکوہ کے ہاتھ کی تحریر اور شاہ جہان کے ہاتھ کی تحریر ہے، اور تحریر والوں سے پوچھیں فرق کرنا دشوار ہے. دارا شکوہ نے ایسے کر دیا تھا. اعلانیہ ہندو پن کا اظہار کرتا تھا، اور ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا اس نے ترجمہ کیا، اور اس ترجمے میں صاف کہتا ہے کہ قرآن اصل میں ہندوؤں ہی کی کتاب ہے. اس کی عبارت پڑھ دیں، کہتا ہے عظیم خلاصہ ہے کتاب قدیم کہ بے شک و شبہ اولین کتب سماوی. باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی کتاب جو بلا شک و شبہ آسمانی کتاب ہے، وہ سرچشمہ بحر توحید ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے چشمے ہمیں نظر آتے ہیں. خدا کی توحید کے چشمے یہاں سے پھوٹ رہے ہیں. وہ ہندوؤں کی یہ کتاب ہے، وہ قدیم ہے، اور خدا کی سب سے قدیم کتاب یہ ہے انہ لقرآن کریم. قرآن کریم تو ہندوؤں کی یہ کتاب ہے. فی کتاب مکنون، یہ چھپا ہوا علم ہے. لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کے علاوہ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. تنزیل من رب العالمین، اور یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے. اصل تو قرآن یہ ہے. یہ کہتے ہیں دارا شکوہ. آگے سنیے، یعنی قرآن کریم در کتاب اس کیا ان کتاب پنہاس، میری مراد قرآن سے ہے.
یہ ساری آیات اللہ نے قرآن کے بارے میں نازل کی ہے نا. کہتا ہے ہندوؤں کی یہ کتاب اصل میں یہ چھپی ہوئی تھی، پورا درک نبی کند، اور خدا نے اسی کتاب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے. وہ اگر ولے کے مطہر باشد، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ پاک تھے، منازل شد از پروردگار عالم. پروردگار عالم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے حقیقت میں یہی ہندوؤں والی کتابی تو نازل کیا ہے. مشخص و معلوم بھی شود، اور یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ ان آیت کہ قرآن کی یہ آیت در حق زبور و تورات و انجیل نہیں. خدا نے زبور، تورات اور انجیل کے متعلق یہ نہیں کہا اس آیت میں کہ اسے پاک ہو کے چھوا کرو. اصل سر پوشیدنی اصل ان کتابت، خدا کا یہ حکم ہندوؤں کی اس کتاب کے بارے میں نازل ہوا ہے کہ یہ وید جو ہندوؤں کے ہیں انہیں وضو کر کے پاک ہو کے چھونا چاہیے. وہ آیت ہے قرآن مجید بے عین ہی در آن یاقنی شود، اور قرآن کا جو حکم ہے ہندوؤں کی اس کتاب پر پورا اترتا ہے. پس تحقیق کتاب مکنون ان کتاب قدیم باشد، سو تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اصل وحی ہندوؤں ہی کی یہ کتاب ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے سوائے دارا شکوہ کے؟ اس کے کفر میں کوئی شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ عالمگیر نے کیا کیا؟ دارا شکوہ کی سایہ حمایت میں بہت ہندو تھے، دارا شکوہ کی حمایت میں بڑے بڑے لوگ تھے، اور دارا شکوہ اپنی تربیت کے لیے جن لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا وہ کون لوگ تھے؟ آپ نے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے. دارا شکوہ بیعت ہو گیا تھا باقاعدہ ایک ہندو جوگی سے، بابا لال گرو شاہ جہان کے زمانے میں تھے، اور شہزادہ دارا شکوہ ان کا مرید تھا، اور لالا جی داس جو تھے یہ بابا لال گرو کے چیلے تھے. بابا کا سن پیدائش 1014 ہجری ہے. جب تک وہ زندہ تھے دارا شکوہ انہی کے ساتھ رہے، اور لالا جی داس نے 1158 ہجری میں اپنے گرو کے ملفوظات کو جمع کیا ہوا ہے. وہ پوری کتاب ہے جو مل جاتی ہے کہیں کہیں لائبریریوں میں، قدیم لائبریریز میں نظر آتی ہے. تو یہ دارا شکوہ مرید بھی ہندوؤں کا، اور دارا شکوہ کا جو اسٹیٹ سیکرٹری جس کو اس نے نامزد اپنے لیے کیا ہوا تھا کہ میں بادشاہ بنوں گا تو تمہیں بناؤں گا داس ولی، اور رائے بندرا، اور اوپر سے کتاب بھی جو ہندوؤں کی ہے کہتا ہے اصل قرآن یہ ہے. اس شخص کے ہاتھ حکومت دے دینی چاہیے تھی، اور شاہ جہان بادشاہ اس کی قید میں محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کو سر چڑھا رکھا تھا. کیا پورا ہندوستان کافروں کے ہاتھ چلا جاتا اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ دارا شکوہ یہی کرتا کہ مساجد کو توڑوا دیتا اور قرآن پہ پابندی لگا دیتا، اور یہ اس کفر کو پھیلاتا کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو اس بر صغیر میں سب لوگ رام رام جپ رہے ہوتے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا. اور انگریز کے تھوڑے احسانات ہیں، ہندوؤں کو ملازمت سے الگ کر دیا. ارے بھائی اورنگزیب نے کب یہ کیا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ محکمہ مالیات میں ہندو مقرر ہوتے تھے کیونکہ میتھمیٹکس میں بہت اچھے تھے، اگرچہ مسلمان بھی تھے، لیکن ہندوؤں نے رشوتیں لینا شروع کر دی تھی. مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے اس حکم کو کہ انہوں نے کہا ہر جگہ چنان قرار یافت. یہ خیال میں آتا ہے کہ جملہ پیشکارانے دفتر دیوانی و بخشیان سرکار یک پیشکار مسلمان و یک ہندو مقرر میں نمودہ باشن. میرے خیال میں یہ آتا ہے سلطان نے فرمایا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہ حکومت کے جتنے بھی مالی معاملات ہیں سب کے سب ایک مسلمان اور ایک ہندو دو آدمیوں کو سپرد کیے جائیں. ٹیکس کی وصولی ہے، اندراج ہے، پیسے کا جمع کرنا ہے، ایک ہندو ہوگا ایک مسلمان ہوگا، یہ سب مل جل کر کام کریں تاکہ ہندوؤں کی رشوت خوری پر پابندی لگائی جا سکے. اس سے مذہب کا کیا تعلق ہے؟ اورنگزیب نے حکومت ہی چلانی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ چہرہ جتنا بھی خوبصورت ہو، مصور اگر دشمن ہو جائے اور قلم اس کے ہاتھ میں ہو، تصویر وہ کھینچ اور بنا رہا ہو جو دشمن ہے، تو خوبصورت چہرے کو بھی بدصورت ہی دکھاتا ہے. یورپ کے جتنے مورخین ہیں اس پہ لگ گئے ہیں کہ عالمگیر نے فلاں جگہ سے ہندوؤں کو نکال دیا. عالمگیر نے کہا ہندوؤں کو تو کوئی عہدہ دینا ہی نہیں، ہم چند ایک نام لیتے ہیں. یہ کون تھے اور کس کو کہاں پر سلطان اورنگزیب نے مقرر کیا ہوتا؟ راجہ بھیم سنگھ تھا،
راج سنگھ مہارانا تھے اودے پور کے مہارانا راج سنگھ کے بیٹے تھے راجا بھیم سنگھ، اس کے سگے بھائی تھے رانا جے سنگھ. ان دونوں کو 38ویں سال میں، جب 38 سال مکمل ہو گئے تھے سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو سنبھالے ہوئے، تو انہوں نے 5,000 فوجی جوان ان کے نیچے دے دیے اور کہا کہ تم میری مملکت میں قائم رہو، فوج میں لڑنا ہے. اندر سنگھ تھا، جے سنگھ مہارانا 43 ہجری میں 2000 فوجیوں پہ اسے مقرر کیا. راجا مان سنگھ تھا، راجا روپ سنگھ اس کا بیٹا، اس کو 45ویں سال میں 3000 تک فوجی، پہلے تھوڑے دیے پھر بڑھائے پھر اتنا اعتبار کیا کہ 3000 فوجی اس کے اندر میں دے دیے. اورنگزیب انسانوں کو پرکھ کے بات کیا کرتا تھا. بشن سنگھ تھا، کنور کشن سنگھ کا بیٹا، اور اسے 400 سواروں پہ مقرر کر دیا. 20 سے زیادہ آدمی گنے جا سکتے ہیں. مہارانا اودے پور کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے عزیز بھتیجے بھانجے، کس کس کو اورنگزیب نے عہدہ نہیں دیا. اورنگزیب کا قصور کیا تھا؟ یہ کہ اس نے میلوں پر پابندی لگا دی تھی ہندوؤں کے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ صحیح بات کرنے والا روکھا انسان تھا. ناچ گانے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی. شراب اور مختلف عیاشیاں جو حکمران کیا کرتے ہیں، سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس سے بہت پرے تھے. اور جب سے تیموریوں نے سلطنت سنبھالی تھی، بڑے بڑے گویے دربار میں رہتے تھے. تانسین نہیں تھا، اکبر کے گویے نہیں تھے، باوجود اس کے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ فن موسیقی میں کمال رکھتے تھے. ایک موقع پر کسی کو انہوں نے راگ بجاتے ہوئے دیکھ لیا تو ہنس پڑے اور فرمایا کہ اتنی عمر بیت گئی اسے راگ بجانا نہیں آیا. اور جب اس نے ایک ترب لگائی تو کہا اب یہ ایسی غلطی ہوئی ہے کہ اس کو آخر تک ٹھیک نہیں کر سکے گا. تو لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا یہ سب کچھ پڑھ لکھ کے ہی چھوڑ رکھا ہے. اتنا علم اس شخص میں تھا. تیموری ہمیشہ اپنے دربار میں گویے رکھتے تھے، اور اورنگزیب عالمگیر نے جب سلطنت سنبھالی تو انہوں نے کہا بس 3 کی چھٹی کرا دو. انہوں نے کہا گویے کوئی دربار میں نہیں رہیں گے، گانا بجانا دربار سے ختم کرو، کام کرو. اور دوسرے انہوں نے ملک الشعراء کا عہدہ ختم کر دیا. انہوں نے کہا یہ شاعری کے ذریعے بادشاہوں کی شانوں میں قصیدے پڑھ کے جو سرکاری خزانوں کو لوٹا جاتا ہے اور جو بادشاہوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، ختم کرو اس شعراء کے عہدے کو. اور جتنے علم نجوم کے ماہر تھے اور علم نجوم کے ذریعے مغل بادشاہ ان سے فالیں لیا کرتے تھے، احکامات نکلواتے تھے. سلطان نے کہا نفع اور نقصان اللہ کے قبضے میں، نجوم والے دربار میں آتے رہے، پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ہم ان کے لیے وظیفے مقرر کر دیتے ہیں، مگر خبردار میرے معاملات میں دخل نہ دیں اور نہ مجھے بتائیں کہ ستارہ کہاں سے چلا ہے اور کس برج میں پہنچا ہے، میں سب خوب جانتا ہوں. 1078 میں انہوں نے حکم دیا کہ گویے دربار سے نکال دیے، ملک الشعراء کا عہدہ ختم کر دیا اور نجومیوں کو چھٹی دے دی. اور دربار میں جو طریقہ تھا سلام کرنے کا، رکوع تک چھپ کے سلام کرتے تھے، بادشاہ نے کہا ختم کرو. اورنگزیب نے کہا اللہ کا حق بنتا ہے، رکوع اور سجدہ اس کا حق ہے، جو کچھ میرے باپ دادا نے شروع کروایا تھا سب غلط ہے، اس کو ختم کرو. اکبر بادشاہ نے جھروکے میں بیٹھنا شروع کیا اور ہوتے ہوتے ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا خوشامد پرست، جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جب تک بادشاہ کی صبح زیارت نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا پینا ہی حرام. بادشاہ بھی خوش کہ ایسے ہیں جو میرا چہرہ دیکھ کے کھانا کھانا شروع کرتے ہیں، اور ہوتے ہوتے یہ درشنی فرقہ بن گیا. اسی چیز کو جہانگیر نے جاری رکھا، پھر اس کے بعد شاہ جہان کے دور میں جاری تھا. اور جس دن اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سلطنت میں آئے ہیں انہوں نے کہا ختم کرو اس کو، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے نہ میری زیارت کی نہ مجھے کرانے کی، اور بتیرے کام ہے، اور ان لوگوں کو نکال دو یہاں سے. نتیجہ ان چیزوں کا یہ نکلا کہ سلطنت میں اورنگزیب کے خلاف باتیں شروع ہوئی. 1080 ہجری میں برہان پور میں محرم کا جلوس تھا اور وہاں شدید لڑائی ہوئی اور اتنی خون ریزی ہوئی کہ زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی.
تو سلطان نے حکم دیا، انہوں نے کہا جتنے میلے ٹھیلے مذہبی ہیں ہندوؤں کے یہ ختم کر دیے جائیں اور تابوت نکالنا بھی بند کر دیا جائے۔ اس سے بدگمان مورخین، اس سے وہ مورخین جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح اورنگزیب کو برا کریں، بس اس کی برائی یہ تھی کہ اس نے کہا ملک میں امن اور امان رہنا چاہیے، میں ایسے جلسوں اور جلوسوں کی اجازت نہیں دے سکتا جس سے عام لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا جرم اورنگزیب کا، سب سے بڑا کہ اس نے ہندوؤں کے مدارس بند کرا دیے گئی۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ آخر ہندوؤں کے مدارس اس نے کون سے بند کرائے تھے۔ شاہ جہان کی تاریخ اٹھا لیجئے آپ، ہندو مسلمانوں پر مذہبی جبر کرتے تھے۔ دارا شکوہ نے اپنے قلم سے لکھ کے ہندوؤں کو دیا کہ تم ہمارے بچوں کو اپنے علوم پڑھاؤ۔ پاٹھ شالوں میں برہمن مسلمانوں کے بچوں کو بلاتے تھے، بت پرستی سکھاتے تھے اور ایسی ترغیب دیتے تھے کہ دور دور سے مسلمان بچے اور مسلمان مرد و عورت اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بجائے اسلامی مدارس کے پاٹھ شالوں میں بھیجتے تھے، اور پاٹھ شالوں میں مسلمان بچوں کو سکھایا جاتا تھا کہ اسلام میں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کر لی، اسلام نے یہ کر دیا یہ کر دیا۔ جب یہ بات بڑی اور فتنہ پھیلا شاہ جہان کے آخری دور میں، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جو علم میں بڑا باکمال شخص تھا، اسے یہ سب چیزیں نہیں نظر آ رہی تھی۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے جاری کیا حکم، اور اس نے کہا خبردار کوئی مسلمان بچہ جو برہمنوں سے پڑھنے جائے۔ اور جتنی عبادت گاہیں اسے رپورٹ دی گئی کہ یہاں مسلمان بچوں اور بچیوں کو ہندو بنایا جا رہا ہے، اس نے کہا ان عبادت گاہوں کو جڑ سے اکھیڑ دو۔ معاصر عالمگیری میں لکھا ہے کہ برد خداوند دین پرور رسید کے در صوبہ ٹھٹھ و ملتان خصوصاً بنارس بادشاہ دین فنا کو معلوم ہوا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو کہ ٹھٹھا میں جو اب سندھ میں ہے، ملتان جو اب پاکستان میں ہے، اور بنارس، یہ جو برہمن ہیں انہوں نے اپنے ہاں مدارس کھولے ہیں، وہ تدریس کتب باطلہ اشتغال دارند، اور انہوں نے باطل دین کی کتابیں پڑھانی شروع کی ہیں۔ وراغبان و طالبان از ہنود و مسلمان مسافت ہائے بریدہ طے نمودہ، اور علم کے شوقین بچے چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ ہندو ہیں، دور دراز سے مسافتیں طے کر کے آتے ہیں تاکہ آ کے اس علم کو حاصل کریں، جہتے تحصیل علوم شون ان نامناسب علوم کو حاصل کریں، نزد آن جماع گمراہ بھی آئین، اور یہ اس طرح ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ احکام اسلام نظام با ناظمان کل صوبہ جات صادر شد۔ سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام صوبوں کے جو بھی امیر تھے، گورنر سے ان کے نام فرمان جاری کیا کہ مدارس و معابد بے دینان دست خوش انہدام سازند۔ انہوں نے کہا جتنے بھی ایسے تعلیمی ادارے جہاں برہمن مسلمان بچوں کو کافر بنا رہے ہیں یہ سب کے سب توڑ دیے جائیں۔ وہ تاکید عقید طور درس و تدریس رسم شیوع مذاہب کفر آیانن براندازن، اور انہوں نے کہا میں پوری تاکید کے ساتھ یہ حکم کرتا ہوں کہ میرا خط تم تک پہنچے تو یہ جتنی درس و تدریس یہ بت پرستی کی دی جا رہی ہے ان سب جگہوں پر سختی سے ممانعت کی جائے، اور کوئی مسلمان بچہ ہندوؤں برہمنوں کے یہاں نہ پڑھنے جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں یہ کیا تھا۔ ان کو کوئی نہیں پوچھتا برہمنوں کو کہ تم ہندو بچوں کو، تم مسلمان بچوں کو بلا کر ہندو کیوں بنا رہے تھے، اور اس وجہ سے اس نے کہا کہ ہنود اہل قلم از عمل معزول گشتہ بودند، کہ جتنے ہندو قلم سے کتابیں لکھ رہے ہیں اسلام کے خلاف اور ہندو مت کو ہندوستان میں رائج کرنے کے لیے ان سب پر پابندی لگائی جائے۔ بہت بڑا الزام یہ ہے کہ اس نے ہندوؤں کی تعلیم بند کرا دی تھی۔ کیا اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں کے بچے جا کر برہمنوں کے یہاں پڑھیں اور کل کو اسلام کے خلاف اس کے بچے مسلمانوں کے اور سازشیں کریں؟ اگر یہ اگر اورنگزیب نہ ہوتا تو اکبر نے جو ڈھیل دے دی تھی اس کا سد باب کیسے ہو سکتا تھا؟ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نہ روکتے تو پوری مغلیہ سلطنت میں بنگال سے لے کے اور کلکتہ سے لے کے اور خیبر تک اور نیپال تک یہ فساد پھیل گیا تھا۔ ایک بہت بڑا الزام
کہ اس نے بت گرا دیے، بتوں کو توڑ دیا. اور نہیں سوچتے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے زمانے سے دنیا میں سینکڑوں شہر ہیں جو مسلمانوں نے فتح کیے، مملکتوں کی مملکتیں مسلمانوں کی فوج نے اسلام کی گود میں لا کے ڈال دی. کہیں ایسا ہوا ہے کبھی بھی کہ مسلمانوں نے جا کے بتوں کو توڑا ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بت مال غنیمت میں آئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بتوں کو توڑنے سے منع فرما دیا. انہوں نے کہا ہندوستان بھیج دو، ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے خدا سمجھ کے خرید لیں گے، اور جو پیسے وہاں سے ملیں وہاں سے تلواریں خرید کر دارالحکومت میں واپس بھجواؤ شام میں. مسلمانوں نے تو بت نہیں توڑے. کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ملتا ہے؟ یہ مشہور جگہ افغانستان کی جہاں پر بتوں کو توڑا گیا ہے، کیا نام ہے اس کا، بہرحال وہاں پہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے فتح کیا تھا، اور وہاں آئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک آنکھ ایک بت کی نکالی ہندوؤں کو بٹھا کے اور کہا یہ دیکھ لو ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تمہیں پتا چلے کہ نفع اور نقصان اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں نہیں. اور پھر آنکھ انہوں نے اس کی جگہ لگائی اور چپ کر کے چلے گئے. تبلیغ جتنی ہوتی تھی وہ یہ ہو گئی بس، اب آگے کوئی مانے نہ مانے وہ جانے اور اللہ جانے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں کیا. شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ کو پڑھنا چاہیے، انہوں نے اس موضوع پہ لکھا ہے کہ حنفیوں کا مسلک کیا ہے. کسی ایک عبادت گاہ کو مسلمانوں نے توڑا ہو کبھی نہیں ہوا. تو عالمگیر ایسا شخص ہو سکتا تھا کہ وہ اسلام کو نہ سمجھتا ہو؟ واقعے کی اصل کیا ہے؟ اصل بات اتنی سی ہے کہ مسلمانوں میں جو مسجدیں تھیں آہستہ آہستہ ہندو اس پہ قبضہ جماتے جا رہے تھے، اور شوالے جو تھے ہندو اپنی عبادت گاہوں کو ملک کی سیاست میں دخل دینے کے لیے مراکز کے طور پر بناتے چلے جا رہے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ ہندوؤں کے مندر اور جو مساجد میں سیاست کی چیزیں ہوتی تھی وہ قائم مقام بن گئی بغاوتوں کی. برہمن مندروں میں اجتماع کرتے تھے اور سلطان کے خلاف سازش اور بغاوت کے لیے لوگوں کو اٹھاتے تھے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا تھا کہ آپس میں بھی لڑتے تھے ہندو اور مسلمان. جب ایک دوسرے پر قابو پاتے تھے تو ایک دوسرے کی مسجد اور مندر توڑا سکتے تھے. ہندو راجاؤں نے جب قوت اور اقتدار حاصل کیا مسجدیں فنا کر دی اور زمین کو ہموار کر دی. یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور اس بڑے پیمانے پر ہوئی ہیں، اس بڑے پیمانے پر ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کے لیے آرام سے عبادت کرنا بعض جگہ پر دشوار ہو گیا تھا. عالمگیر نے جب ان تعدیوں کو روکا ہے، اور عالمگیر نے کہا رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ منظر کی آڑ میں جو کچھ ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو 1090 ہجری میں 12واں برس تھا سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو حکومت سنبھالے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ہندو اپنے مذہبی علوم نہیں پڑھا سکتے. تمام وہ مندر جن کے متعلق ثابت ہے کہ وہ حکومت وقت کے خلاف بغاوتیں کرتے ہیں ان مراکز کو توڑ دیا جائے. ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ متھرا میں ہندوؤں نے بغاوت کر دی، اور سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے عبد النبی خان کو بھیجا اور کہا متھرا کو سنبھالو. اور متھرا میں جب وہ گئے ہیں انہیں ہندوؤں نے مار دیا. 1080 ہجری میں بنارس کا بت خانہ تھا کاشی ناتھ، اور متھرا کا وہ بت خانہ جس کا ابھی ذکر کیا ہے نا کہ ابوالفضل کی لوٹ مار سے بنوایا گیا تھا، سلطان نے کہا یہ بڑے مراکز ہیں ہمارے خلاف بغاوتوں کے، منظم کرو انہیں. تو آپ غور کر لیجئے کہ کہاں شریف مسلمان عورتوں کو جبرن گھر میں ڈال لینا، اور دارا شکو جو قرآن کو کہتا تھا کہ تو اصل میں خدا نے چرا کر ہندوؤں کی کتابوں سے نازل کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل کیا تھا کہ وہ پاک تھے بس. اور عالمگیر 12 برس تک حکمران رہے، اور 12ویں سال میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ مذہبی تعلیم برہمن حد سے ہی بڑھتے جا رہے ہیں اور مسلمان بچوں کو ہندو کرتے چلے جا رہے ہیں. عالمگیر نے اس لیے یہ توڑوائے تھے. 25 برس تک بادشاہ عالم سلطان جہاں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ دکن میں رہے ہیں، اور پورے دکن میں ہزاروں بت خانے تھے. ہم چیلنج کرتے ہیں کسی تاریخ میں ایک حرف نکال دو کہ عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے دکن میں کسی بت خانے کو تباہ کیا.
الورا کا مشہور مندر ہے نا، سینکڑوں بت، تصاویر ہیں، سب کچھ ہے. دھوکہ کہاں دیتے ہیں انگریز اور ہندو مورخ؟ وہ کہتے ہیں عالمگیر نے بت خانے گرائے، اس وجہ سے پبلک نے مسئلہ میں بغاوت کر دی. ہم کہتے ہیں بغاوت ہوئی تھی اس لیے گرائے گئے تھے. بات اتنی سی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے بت خانے گرائے ہیں پھر بغاوت ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں تاریخ سے ثابت کرو بھائی، بت خانے ہی اگر گرانے تھے تو متھرا اور بنارس کی کیوں تھے؟ حیدرآباد دکن جہاں 25 سال رہے ہیں وہاں کیوں نہیں بت خانے گرا دیے؟ حتیٰ کہ جہاں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ دفن ہے وہاں گردو پیش میں دیکھ لو، چند میل کے فاصلے پہ کیسے کیسے بت خانے، کچھ نہیں کسی نے کہا. اب کہتے ہیں پہلے بغاوت ہوئی، پہلے ان مندروں میں سازشیں بنی اور پھر سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے